نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے رضیہ بٹ کی بہترین تحریروں میں سے ناول لے کے آئے ہیں، جس کو آپ کے لیے پڑھا ہے ثانیہ سید نے۔ اس ناول کی تمام اقساط حاصل کرنے کے لیے ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے پلے لسٹ کے لنک پہ کلک کریں۔ شکریہ۔ فصیحہ، رضیہ بٹ کی تحریر، پبلشر کا نام بلیغ الدین جاوید۔ دوسرا حصہ۔ عظیم نے صبح ناشتے کے بعد ایمی کو اپنے کمرے میں بلایا۔ ڈرتی جھجکتی وہ عظیم کے کمرے میں آئی اور بولی، فرمائیے سرکار، کیا بات ہے؟ آپ نے مجھے کیسے یاد فرمایا؟ ایمی، عظیم کسی قدر بے تکلف ہو گیا، ہم چاہتے ہیں کہ تمہیں کچھ پڑھنا لکھنا سکھا دیں۔ جی؟ ایمی نے حیران ہو کر کہا، ہمارے قبیلے میں کسی نے علم حاصل نہیں کیا؟ بابو جی، ہم نے جب خط پڑھانا ہوتا ہے تو کسی پڑھے لکھے سے ہی پڑھواتے ہیں۔ مگر یہ اچھی بات تو نہیں، عظیم نے سمجھایا۔ انسان گدھے سے کم نہیں رہتا جب وہ علم سے بے بہرا ہو۔ انسان پڑھ لکھ کر ہی تو انسان بنتا ہے۔ مگر ہمارے خاندان بلکہ قبیلے میں کسی نے علم حاصل نہیں کیا، اور ہم لوگ پڑھے لکھے لوگوں سے خوف کھاتے ہیں، تو کیا تمہیں ہم سے ڈر لگتا ہے؟ عظیم نے کہا۔ نہیں سرکار، وہ بولی، ڈر کیسے لگے گا؟ آپ تو بہت اچھے ہیں، ہم بھی پڑھے لکھے ہیں، عظیم نے بتایا۔ جی؟ وہ کوئی جواب نہ دے سکی۔ کیا تمہارا دل نہیں چاہتا کہ تم کتابیں پڑھ سکو، اخبار پڑھ سکو اور حالات حاضرہ سے باخبر رہ سکو؟ عظیم نے پوچھا۔ جی دل تو بہت چاہتا ہے، ایمی نے بتایا۔ تو پھر تم کل ہی سے پڑھنا شروع کر دو، عظیم نے خواہش ظاہر کی۔ مگر میرے بابا کی اجازت نہیں، ایمی نے بتایا۔ میں بابا سے اجازت لیے بغیر ایسا نہیں کر سکتی، بابا سے ہم خود اجازت لے لیں گے، عظیم نے جواب دیا۔ تم صرف اس قدر کرو کہ پڑھائی شروع کر دو، تمہارے بابا اعتراض نہیں کریں گے، بلکہ جب انہیں معلوم ہوگا کہ ہم نے ان کی بیٹی کو پڑھنا لکھنا سکھا دیا ہے تو وہ خوش ہوں گے اور ہمارا شکریہ ادا کریں گے۔ مگر، ایمی نے کہنا چاہا۔ اگر مگر نہیں، عظیم نے جواب دیا، بس ہم کتابیں لے آئیں گے اور تم کل سے پڑھنا شروع کر دینا۔ جی اچھا، وہ انکار نہ کر سکی، مگر وہ سوچتی رہی کہ کیا پڑھنا لکھنا بھی اس کی ملازمت میں شامل ہے؟ معصوم اور بھولی بھالی لڑکی یہ نہ جان سکی کہ عظیم صاحب اس میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ وہ خاموشی سے سب کچھ دیکھتی رہی اور عظیم اسے بتاتے رہے کہ علم کے کیا فوائد ہیں۔ انہوں نے اسے کرسی پر بیٹھنے کی اجازت نہ دی، تاحال وہ یہ دوری ختم نہ کرنا چاہتے تھے۔ اتنے میں فصیحہ اندر داخل ہوئی۔ اس نے کہا، واہ بھائی ایمی صاحبہ، یہاں ہیں۔ پھر اس نے گھور کر عظیم کی طرف دیکھا اور وہ نیچی نظریں کیے مسکراتا رہا۔ ایمی نے کہا، سرکار یہ کہتے ہیں میں پڑھنا شروع کر دوں؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں، فصیحہ نے جواب دیا۔ حرج کیا ہے؟ اگر آپ کی خواہش ہے تو تم ضرور پڑھنا شروع کر دو۔ مجھ سے کیا پوچھتی ہو؟ عظیم نے لہجے میں چھپے ہوئے طنز کو محسوس کر لیا، مگر خاموشی میں مصلحت سمجھی۔ فصیحہ نے کہا، ادھر آؤ، مجھے تم سے کام ہے۔ وہ خاموشی سے فصیحہ کے پیچھے چل پڑی۔ باہر جانے تک اور راہداری سے گزرتے ہوئے عظیم اسے دیکھتا رہا۔ اپنے کمرے میں لے جا کر فصیحہ نے ایمی سے کہا، بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گئی۔ فصیحہ نے کہا، تم صاحب میں اتنی دلچسپی کیوں لیتی ہو؟ جی؟ وہ گھبرا گئی۔ بیچاری خانہ بدوش لڑکی کیا جانے کہ کسی میں دلچسپی کیسے لی جاتی ہے۔ تم صاحب سے کم ملا جلا کرو، فصیحہ نے کہا۔ مگر کیوں سرکار؟ ایمی نے کہا۔ کیا وہ خراب آدمی ہے؟ اور میں نہیں، وہ خراب آدمی نہیں ہے، فصیحہ نے کہا، وہ شریف آدمی ہے، مگر ان سے ملا کم کرو، یہ میرا حکم ہے۔ بہتر سرکار، ایمی نے کہا، اور وہ نہ جان سکی فصیحہ بی بی کا مطلب کیا ہے۔ فصیحہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر اس نے کہا، اور سنو، صاحب سے مت کہنا کہ میں نے تمہیں صاحب سے نہ ملنے کا کہا ہے۔ بہتر سرکار۔ وہ مزید حیران ہو گئی۔ فصیحہ شرمندہ سی تھی، شاید اسے احساس ہو گیا تھا کہ اسے ایمی سے ایسی بات نہ کہنی چاہیے تھی۔ اسے خیال آیا کہ یہ بیچاری 1 سال میں صاحب کا کیا کرے گی، اگلے سال یہ چلی جائے گی اور پھر شاید زندگی میں کبھی نہ مل سکے۔ وہ خود عظیم سے پیار کرتی تھی اور عظیم کو اپنے من مندر کا دیوتا بنانے کے بارے میں سوچتی رہی۔ وہ اپنی محبت میں دنیا کی ہر دوسری عورت کی طرح کسی کی شرکت پسند نہ کرتی تھی۔ اس نے بات بدلنے کو کہا، تمہارا لباس بہت خوبصورت ہے۔ جی، ایمی نے جواب دیا، ہمارے قبیلے میں ایسا لباس صرف سرداروں کی بیٹیاں پہنتی ہیں، دوسری عورتیں عام سادہ ہی پہنتی ہیں۔
میرے بابا نے میرے کپڑوں پہ لگانے کے لیے یہ موتی بڑے مہنگے خریدے تھے. میری ماں کے لباس میں بھی ایسے ہی موتی لگے ہوئے ہیں. ہم تمہیں بڑے عمدہ موتی لے کر دیں گے، فصیحہ نے کہا. اور ہاں سنو، ہم بھی ایک لباس پر ایک موتی ٹانکنا چاہتے ہیں. کیا تم انہیں لگانا جانتی ہو؟ جی سرکار، خوش ہو کر بولی. میں نے یہ موتی اپنے کپڑوں پر خود ہی لگائے ہیں. کل ہم تمہیں ایسے موتی اور کپڑے منگوا کر دیں گے. تم اپنے لیے بھی اور کپڑے تیار کر لینا اور ہمارے لیے بھی. سچ بیوی جی؟ اس نے بیوی جی کہہ کر گویا بے تکلفی کی اور فصیحہ نے اسے نظر انداز کر دیا. ہاں، فصیحہ نے نوابزادیوں کے انداز میں کہا. اور تم بھی ہمیں محنت سے ساز بجانا سکھاؤ. بیوی جی، وہ بولی، میں تو ایک ہفتے میں آپ کو سب کچھ سکھا دوں گی. آپ کی مشق پر منحصر ہے کہ آپ جتنی زیادہ محنت کریں گی آپ کا ہاتھ صاف ہو جائے گا. ہیں، ٹھیک ہے، فصیحہ نے کہا. آؤ آج کافی کی ایک پیالی میرے ساتھ پی لو. پتہ نہیں کیوں میں تمہیں سہیلی بنانا چاہتی ہوں. نہیں بیوی جی، وہ بولی، ہم کافی نہیں پیا کرتے. آپ بڑے لوگ ہیں اور کوئی حرج نہیں. فصیحہ نے جواب دیا، یہ ہماری خواہش ہے. اور پھر دونوں نے مل کر کافی پی. ایمی اس اعزاز پر بہت خوش تھی. وہ اپنی ملکہ کی سہیلی بن گئی تھی. پھر فصیحہ نے کہا، لو اب ذرا ستار کی مشق کر لیں. جی اچھا سرکار، وہ بولی. سرکار نہیں، بی بی جی کہہ لیا کرو، فصیحہ نے جواب دیا. اور ایمی ستار اٹھانے چلی گئی. نوابزادہ عظیم کی تو راتوں کی نیند اس خانہ بدوش لڑکی نے اڑا لی تھی. وہ نہ جانے اس کے بارے میں کیسے کیسے خیال ذہن میں لاتا تھا اور پھر اس شیش محلوں کو خود ہی ڈھا دیتا. اسے احساس تھا کہ سردار کی بیٹی اس کے ہاں مہمان ہے. 1 سال بعد اس کا باپ آئے گا اور اسے لے کر چلا جائے گا ہمیشہ کے لیے. اور وہ اس بھری دنیا میں وسعتوں میں نہ جانے کہاں کہاں بھٹکتی رہے گی. اور شاید قسمت پھر ان کو نہ ملائے. ایک گلاب کا پھول جو طوفان کی نظر ہو جائے گا. جھونکے اسے اڑا لے جائیں گے اور اس کا ایک دیوانہ بھنورا کہیں دور اس کی یادوں کو دل میں چھپائے ان نقوش کی تلاش کرتا پھرے گا، جہاں جہاں اس پھول کے قدم پڑے اور جہاں جہاں اس کی یادیں وابستہ ہیں. اور دوسری طرف بیچاری بھولی بھالی ایمی، جس نے محبت کا نام بھی نہیں سنا تھا، بے خبر تھی. ایک نواب زادہ جس کے اشارے پر کئی ملازم بھاگے آتے ہیں، جس کی جائیداد اور زمینوں کی وسعت اس قدر ہے کہ اگر وہ ان کے چکر لگانا چاہے تو اس کے پاؤں میں آبلے پڑ جائیں گے. اگر وہ اس کی دولت کا شمار کرنے لگے تو پاگل ہو جائے گی. اور جو ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہے اور چہیتا بیٹا ہے، اس سے اس قدر پیار کرتا ہے کہ اس نے کئی بار اس انداز سے بھی سوچا ہے کہ کاش یہ معصوم اور بھولی بھالی تتلی اسے مل جائے. اور تیسری شخصیت فصیحہ کی تھی، جسے ایمی ایک آنکھ نہ بھاتی تھی، مگر مجبوراً وہ اس سے باتیں کرتی، اس کا دل بہلاتی اور اس سے پیاری پیاری دھنیں سنتی اور کڑتی رہتی. اس کے ذہن میں یہ خیال گھر کر چکا تھا کہ عظیم ایمی کو اس سے زیادہ چاہنے لگا ہے. جب وہ عظیم اور ایمی کو آمنے سامنے دیکھتی، اس کا دل دھک سا رہ جاتا. اسے عظیم کی آنکھوں میں خاص چمک دکھائی دیتی اور وہ اسے برداشت نہ کر سکتی. مگر پھر یہ خیال اسے کسی قدر حوصلہ دیتا کہ یہ سب کچھ عارضی ہے. بہت جلد عظیم اور ایمی جدا جدا ہو جائیں گے. اور ایمی کو شاید اس کا احساس بھی نہ تھا کہ نواب زادہ اس کے بارے میں اتنی سنجیدگی سے سوچتا ہے. دوپہر کے بعد عظیم بازار سے ابتدائی کتابیں خرید لایا. خوبصورت کتابیں اور کاپیاں اس نے امی حضور کی موجودگی میں ایمی کو دے دی اور بولا، یہ لو اور آج ہی سے پڑھائی شروع کر دو. جی بہتر سرکار، وہ بولی. آؤ میں تمہیں پڑھاؤں، فصیحہ نے کہا. نہیں بھائی، عظیم نے کہا، ہم خود پڑھائیں گے. اس سے فصیحہ پر غصہ آیا. ان کے قربت کے وہ لمحات جنہیں وہ بار بار یاد کر کے خوش ہوتا، فصیحہ ضائع کر دینا چاہتی تھی. ایمی خاموش دونوں کی طرف دیکھتی رہی. امی حضور نے کہا، بیٹی تم کہاں سر کپاؤ گی؟ یہ تو دیوانہ ہے، اسے پتہ نہیں کیوں اتنا پڑھائی کا شوق ہے. اسے ہی پڑھانے دو، اس کا شوق پورا ہو جائے گا. امی کی اس پرزور حمایت پر عظیم جھوم اٹھا. کتنے اچھے انداز میں امی نے اس کی طرفداری کی تھی. اس نے ایمی سے کہا، ادھر ہمارے کمرے میں آؤ، ہم تمہیں آج پہلا سبق دیں گے. وہ خاموشی سے اٹھ کر عظیم کے پیچھے پیچھے اس کے کمرے میں چلی گئی. عظیم نے اسے اپنے سامنے والی کرسی پر بٹھانا چاہا، مگر وہ گھبرا گئی. پہلے تو اس نے انکار کیا، مگر پھر عظیم کے اصرار پر وہ کرسی پر بیٹھ گئی. عظیم نے دیکھا فصیحہ پہلو بدل رہی تھی. وہ ایمی کے قریب کھسکایا اور اسے سبق دینے لگا. وہ بڑی محنت سے پڑھ رہی تھی. 1 گھنٹہ سر کپائی کرنے کے بعد ایمی ابتدائی الفاظ پہچاننے لگی. عظیم نے محسوس کیا وہ بڑی ذہین لڑکی ہے، مگر فصیحہ بڑی بےتاب تھی.
اس کے ہونے والے مجازی خدا کے ساتھ کمرے میں ایک ایسی لڑکی تنہا تھی جس سے وہ پیار کرنے لگا تھا. اگر یہ پیار نہ تھا تو کم از کم اسے ایمی سے لگاؤ ضرور تھا. عظیم نے دیکھا فصیحہ کئی بار اس کے کمرے کے سامنے سے گزری اور بہانے سے اندر دیکھتی رہی کہ کیا ہو رہا ہے. عظیم اتنا کھویا ہوا تھا کہ اس نے ایمی کا گرم گرم سانس اپنے چہرے پر محسوس کیا اور اس کے بدن کی ایک دل نواز اور عجیب سی خوشبو میں کھو کر رہ گیا. وہ بار بار ایمی کی آنکھوں میں دیکھتا اور اس کی معصوم دلکشی میں کھو جاتا. پھر فصیحہ برداشت نہ کر سکی. وہ بہانے سے اندر آئی اور بولی, بھائی اب بس بھی کیجئے نا, بہت سر کپا لیا, کیا آج ہی سب کچھ پڑھ لیا جائے گا؟ کسی نے کوئی جواب نہ دیا. پھر وہ خود ہی بولی, کیا منہ میٹھا نہیں ہوگا؟ ضرور ہوگا, عظیم نے جواب دیا. تو آئیے, فصیحہ نے کہا, میں نے چائے اور مٹھائی کا بندوبست کیا ہے, آج ایمی کے ساتھ مل کر سب پئیں گے. امی کہاں ہیں؟ عظیم نے پوچھا. امی نے اجازت دے دی ہے کہ ایمی کے ساتھ چائے پی لی جائے. یہ سردار کی بیٹی ہے, اس گھر میں اسے ملازمہ کی حیثیت سے نہیں رکھوں گی, فصیحہ نے بتایا. شکریہ, ایمی نے کہا اور سب مسکرا دیے. چائے کی میز پر نواب صاحب بھی آ گئے. خانہ بدوش لڑکی کو خاندان کے افراد کے ساتھ دیکھ کر حیران رہ گئے اور پھر غصے سے انہوں نے ایمی کو دیکھا. وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور اس کا رنگ زرد ہو گیا. نواب صاحب نے کہا, بیگم یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ کوئی حرج نہیں, بیگم نے کہا. آپ تشریف رکھیے, میں بعد میں آپ سے بات کروں گی. نہیں, نواب صاحب نے جواب دیا, میں نے تمہیں پہلے کہہ دیا تھا کہ وہ فاصلہ کبھی ختم نہ کرنا جو ہمارے اور ایک خانہ بدوش خاندان کے درمیان موجود ہے. مگر ابا حضور, عظیم نے کہا, میں نے اس کے باپ کو یقین دلایا تھا کہ اس کی بیٹی گھر کے ایک فرد کی حیثیت سے رہے گی. مگر ہمیں یہ فاصلہ کم کرنا منظور نہیں, نواب صاحب نے جواب دیا. تم لوگ, چچا حضور, فصیحہ نے بات کاٹ دی, کیا فرق پڑتا ہے, ہم لوگ سب کی خواہش ہے, اور پھر میں نے تو اسے اپنی بہن بنا لیا ہے. اس سے پہلے کہ نواب صاحب کوئی اور بات کرتے, بیگم نے کہا, زمانہ بدل رہا ہے, بچوں کے خیالات بھی تو زمانے کے ساتھ بدلنے چاہیے, اور ہمیں بچوں کے جذبات کی قدر کرنی چاہیے. آپ کا کیا حرج ہے اگر بچوں کی خواہش لی جائے؟ بچے گھر میں ایک دوست کی کمی محسوس کرتے ہیں, اگر انہیں کچھ عرصے کے لیے ایک دوست مل گئی ہے تو آپ اسے نظر انداز کر دیں, ہمارا کوئی حرج نہیں. نواب صاحب خاموش ہو گئے. وہ خاموش سے تھے. انہوں نے بادل ناخواستہ بچوں کی بات مان لی. فصیحہ نے کہا, چچا حضور ایک بات کہوں, مانیں گے؟ کہو بیٹی, نواب صاحب نے محبت سے کہا. میں ایسا لباس تیار کرنا چاہتی ہوں جیسا ایمی نے پہن رکھا ہے. مجھے یہ بہت اچھا معلوم ہوتا ہے, فصیحہ نے کہا. فصیحہ, نواب صاحب چلائے, تم نواب زادی ہو اور تمہیں ایسی باتیں زیب نہیں دیتی. خاموش رہو اور ایسا مت سوچو. ابا حضور, حرج کیا ہے؟ فصیحہ نے کہا. کبھی کبھار پہن لیا کروں گی. یہ لباس خراب ہے کیا؟ یہ شریفانہ لباس نہیں, نواب صاحب بولے. میں ایسا لباس کبھی پہننے کی اجازت نہیں دے سکتا. میری طرف سے زیادہ ڈھیل دینے کا یہ مطلب نہیں کہ تم خاندان کے لیے بدنامی کا باعث بنو. جب لوگ دیکھیں گے کہ نواب زادی نے خانہ بدوشوں کا لباس پہن رکھا ہے تو وہ کیا سوچیں گے؟ فصیحہ نواب صاحب کا غصہ دیکھ کر خاموش ہو گئی. نواب صاحب اٹھ کر چلے گئے. فصیحہ نے ایمی کی طرف دیکھا. اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کے تارے جھلجھلا رہے تھے. فصیحہ نے اسے بازو سے پکڑا اور کمرے میں لے گئی. ایمی نے کہا, بی بی جی کیا میرا لباس ذلیل ہے؟ نہیں ایمی, فصیحہ نے کہا. نواب صاحب تو پرانے خیال کے لوگ ہیں. میں عظیم سے سامان منگوا لوں گی, پھر ہم دونوں لباس بنائیں گے. میں تمہارے قبیلے کا لباس پہنوں گی اور تمہیں اپنا جیسا لباس دوں گی. دیکھنا تمہیں کتنا پسند آتا ہے. سچ بی بی جی, ایمی نے کہا. ہاں, فصیحہ نے نواب زادیوں کی طرح کہا. اور ہاں لاؤ ذرا وہ ساز تو بجائیں. ایمی ساز اٹھا لائی اور فصیحہ کو اگلا سبق دینے لگی. کچھ ہی دیر بعد عظیم آ گیا. انہوں نے کہا, شطرنج کی بازی لگے گی؟ کیوں نہیں, فصیحہ نے کہا. ایمی بھی کھیلے گی. مگر مجھے تو کھیلنا نہیں آتا, ایمی نے کہا. سیکھ جاؤ گی, عظیم نے جواب دیا, اور وہ شطرنج کی بازی پھیلانے لگا. عظیم خوبصورت بھی تھا اور نوجوان بھی, اور پھر وہ نواب زادہ تھا, نواب عاصم مرزا کا اکلوتا بیٹا. نواب عاصم مرزا اتنی بڑی جاگیر کے مالک تھے جس کا وارث ان کا اکلوتا بیٹا تھا. اس کے لیے بھلا رشتوں کی کیا کمی؟ وہ جس گھر کی طرف اشارہ کر دیتے گھر والے اسے رشتہ دینا باعث فخر سمجھتے. پھر نواب صاحب کو باہر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کے گھر میں جوان بھتیجی موجود تھی. گھر کا معاملہ گھر میں ہی رہے.
خود ان کا دل چاہتا تھا کہ مناسب وقت آنے پر وہ ان کا بیاہ کر دیں. بھلا نوابوں کے لیے مناسب وقت کی کیا قید ہو سکتی تھی؟ دولت ان کے گھر کی لونڈی تھی، جب چاہتے شادی کر دیتے. انہوں نے جب نواب زادے کو شادی کے بندھنوں میں باندھنے کا فیصلہ کیا تو اس کی محرک صرف یہ بات تھی کہ نواب زادہ صاحب ان دنوں لڑکیوں میں ضرورت سے زیادہ دلچسپی لے رہے تھے، اور نواب صاحب نے خیال کیا شاید وہ اپنی تنہائی کی ساتھی کی کمی محسوس کر رہے ہوں. انہوں نے بیگم سے مشورہ کیا. ہر ماں کی طرح بیگم نے کہا، اللہ وہ وقت جلد لائے میں اپنے بیٹے کو دلہا بناؤں. بھلا یہ بھی سوچنے کی بات ہے، لڑکا جوان ہے، اللہ کا دیا سب کچھ ہے، اس کی شادی کر دی جائے. بیگم خیالوں کی دنیا میں کھو گئی. نواب صاحب نے کہا، بھئی عظیم بیٹے سے پوچھ لیں، اگر وہ رضامند ہو تو اس کا اسی ماں نکاح کر دیں. وہ کیوں نہیں مانے گا؟ بیگم نے کہا. پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پوچھ لینے میں حرج کیا ہے؟ نواب صاحب نے کہا. وہ نئے دور کی اولاد ہے، شاید نہ پوچھنے سے برا منائے. جیسے آپ کی مرضی، بیگم نے کہا. اور شام کے کھانے پر نواب صاحب نے فصیحہ سے کہا، فصیحہ بیٹی تم ذرا اپنے کمرے میں جاؤ، ہم نے ایک ضروری بات کرنی ہے. ان الفاظ کی نزاکت ہی سے فصیحہ جان گئی کہ بات کیا ہو سکتی ہے. وہ بچی تو نہ تھی، اس کے کانوں میں شہنائیاں بج رہی تھیں اور اس نے جھوم کر کہا، بہتر چچا حضور، اور وہ وہاں سے ہٹ گئی. نواب صاحب نے کہا، عظیم بیٹے اب ہمارا خیال ہے کہ تمہاری شادی کر دی جائے. فصیحہ بیٹی بھی جوان ہے، یہی تم دونوں کی شادی کی عمر ہے. ہم نے عرصے سے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ تمہیں میاں بیوی بنا دیا جائے، اور غالباً تمہاری بھی یہ خواہش ہے. بہرحال ہم اسی ماہ تمہارے نکاح کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں. مگر ابا حضور میں اتنی جلدی شادی نہیں کرنا چاہتا. عظیم آہستہ سے بولا. آخر کیوں؟ نواب صاحب نے کہا. اب زیادہ دیر تمہیں ایسے نہیں رہنا چاہیے، اس میں حرج ہی کیا ہے؟ ابا حضور آپ کچھ دیر اور ٹھہر جائیں، عظیم نے کہا. میں امتحان دے لوں، پھر جو جی میں آئے کر لیجیے گا. یہ کیا بات ہوئی؟ کیا ساری عمر پڑھائی میں ہی گھسا رہے گا؟ بیگم گویا رد دیں. کتنا ارمان ہے مجھے تمہاری شادی کا، اب بس شادی کر بھی چکو، انکار اچھی بات نہیں. آپ کچھ دیر اور انتظار کریں امی حضور، عظیم نے کہا. آپ کی خواہش ضرور پوری ہوگی. شاید بیگم کچھ اور کہتی مگر نواب صاحب نے انہیں خاموش کر دیا اور بولے، تمہارا امتحان کب ختم ہوگا؟ اسی سال کے آخر میں ابا حضور، مگر میں عذر ناجائز نہ کروں گا، عظیم نے جواب دیا. وہ خاموش کچھ سوچتے رہے اور عظیم اٹھ کر چلا گیا. فصیحہ نے اسے غلام گردش کے سرے سے دبوچ لیا اور ہاتھ اس کے گلے میں ڈال کر جھول گئی. وہ بے حد خوش تھی. عظیم نے کہا، کیا بات ہے، اتنی خوش کیوں ہو؟ اتنے انجان نہ بنو. وہ بولی، بھئی آخر بات تو ہو کوئی، ہمیں بھی تو معلوم ہو. ضرور معلوم ہو جائے گی، فصیحہ نے جواب دیا. بس اب دیر نہیں ہوگی. میں اور آپ یعنی، وہ کہتے کہتے رک گئی اور پھر بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی. اسے معلوم نہ تھا کہ عظیم نے شادی سے انکار کر دیا ہے. اس کے خیال میں تو عظیم شادی کا بھوکا تھا، بس ماں باپ کی طرف سے ذرا بات چلانے کی دیر تھی. عظیم اپنے کمرے میں چلا گیا. کچھ دیر بعد ایمی آ گئی. اس نے دروازے میں کھڑے ہو کر کہا، میں اندر آ جاؤں سرکار؟ ہاں ہاں آؤ، عظیم نے یوں کہا جیسے اسے اسی کا انتظار تھا. یہ کیا لائیں؟ کتابیں، اس نے آہستہ سے کہا اور مسکرا دی. عظیم کے روبرو وہ پہلی بار مسکرائی تھی. اس کی مسکراہٹ میں کیسی زندگی، کیسی تازگی اور کیسی دلکشی تھی. وہ کھو کر رہ گیا. ایمی یوں دکھائی دی جیسے کھلا سا پھول ہو. اس نے کہا، بڑا شوق ہو گیا ہے تمہیں پڑھنے کا؟ جی، وہ بولی. ایک کام کرنا ہی ہے تو کیوں نہ کر لیا جائے؟ سمجھدار ہو، عظیم نے کہا. بیٹھ جاؤ اور سبق نکالو. وہ خاموشی سے بیٹھ گئی اور سبق پڑھنے لگی. عظیم اسے غور سے دیکھتا رہا. پھر اس نے یکدم اس سے کہا، ایک بات بتاؤں؟ جی بتائیے سرکار. وہ بولی. فصیحہ ہے نا؟ عظیم نے کہا. جی. وہ بولی، ابا اور امی اس سے میری منگنی کرنا چاہتے ہیں اور میں اس سے شادی کرنا نہیں چاہتا. عظیم نے بتایا. مگر کیوں بابو جی؟ وہ حیرت سے بولی. فصیحہ بھی تو بہت اچھی ہیں. ہوں گی. وہ بولا. مجھے پسند نہیں ہے اور میں اپنی پسند سے شادی کروں گا. کس سے؟ وہ بولی. کسی سے بھی جو مجھے پسند ہو. فرض کرو وہ تم ہو، عظیم نے مذاق میں کہہ دیا. بابو جی، وہ بولی اور گھبرا کر اپنی کتابیں سمیٹ کر بھاگ گئی. اس کی گھبراہٹ میں ایسی بے ساختگی تھی کہ عظیم کو اس پر بے اختیار پیار آ گیا. پھر اس نے سوچا،
میں ایک نواب زادہ اور وہ ایک خانہ بدوش دوشیزہ ہے. مجھے اس کے اور اپنے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے. ایسا ممکن ہی نہیں کہ میں اس سے شادی کر لوں، اور اس سے شادی کر بھی لوں تو میں اور میرے والدین دنیا بھر کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. میں نے ایسا کیوں سوچا، مگر جوں جوں وہ اس بارے میں سوچتا اس سے زیادہ شدت سے ایمی کا خیال آتا. وہ کتنی پیاری، کتنی خوبصورت اور پاکیزہ ہے. وہ بے حد بھولی بھالی اور ذہین لڑکی ہے. اور آواز میں کیسا جادو ہے. وہ کتنی مہارت سے ساز بجاتی ہے، اور اس کے مقابلے میں فصیحہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. وہ شاید ساز بھی بجانا نہ سیکھ سکے. جو جو وہ اس معاملے پر غور کرتا اسے مزید الجھن ہوتی. نہیں، وہ چلایا، فصیحہ میرے معیار کے مطابق نہیں. وہ نواب زادی ہے اور وہ کبھی مجھے خوش نہیں رکھ سکے گی. مجھے زندگی کا صحیح سکون اور خوشی تو ایمی دے گی. میں اسے اگر اپنا لوں تو کیسا رہے گا؟ مگر پھر وہ اس خیال کو ذہن سے جھٹک دیتا. مگر یہ خیال ایسا تھا کہ بار بار اسے تنگ کر رہا تھا. وہ جوں جوں اسے ذہن سے جھٹکتا یہ خیال اسے پھر دبوچ لیتا. اس نے سوچا فصیحہ سے ملنا چاہیے تاکہ یہ خیال ذہن سے دور ہو جائے. چنانچہ وہ فصیحہ کے کمرے میں جا پہنچا. وہ آرام سے کرسی پر دونوں بازوؤں میں کسی محبوب کی مانند ستار لیے کوئی دھن بجانے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ تاروں سے بے ہنگم اور بے ترتیب آوازیں نکل رہی تھیں. وہ آہستہ سے کھنکھارا. فصیحہ نے سر اٹھایا اور چونک کر بولی، آپ کو کس نے اندر آنے کی اجازت دی ہے؟ جبکہ آپ کو علم ہے کہ خواتین کے کمروں میں آنے سے پہلے اجازت لینا ضروری ہے. کیا تم سے بھی اجازت لینا ضروری ہے؟ عظیم نے کہا. وہ پھر خیال میں کھو گئی اور آہستہ سے کہا، ہاں، کچھ عرصے کے لیے. اس کے بعد تو شاید ہمارا کمرہ مشترک ہو جائے. سچ؟ تو کیا میں تمہارے کمرے میں آ جاؤں گا؟ نہیں، فصیحہ نے جواب دیا، میں آپ کے کمرے میں آ جاؤں گی. کب تک؟ وہ شرارت کے موڈ میں تھا اور فصیحہ کی غلط فہمی سے لطف لے رہا تھا. جب آپ پسند کریں، فصیحہ نے جواب دیا. خوب، تو ہم اب اجازت لیے بغیر آ گئے ہیں. عظیم نے واپس مڑتے ہوئے جواب دیا. نہیں، ٹھہریے. فصیحہ نے نظریں جھکائے ہوئے جواب دیا، میں نے ملازم کو کافی لانے کا آرڈر دیا ہے. آپ بھی ایک کپ پیتے جائیے. بہتر، وہ بولا، جیسے آپ کی خوشی. اور پھر دونوں کافی پینے میں مصروف ہو گئے. فصیحہ خالص نسوانی موڈ میں تھی. جب ایک لڑکی اپنے محبوب سے یہ بات سننا چاہتی ہے، میری جان، میں تمہارے بغیر اب زیادہ دن نہیں رہ سکتا، اب بہت جلد ہمیں ایک ہو جانا چاہیے. مگر وہ ان فکروں کی لذت سے آشنا نہ ہو سکی، کیونکہ عظیم کسی اور ہی سوچ میں تھا. وہ سوچ رہا تھا ایمی اپنے کمرے میں کیا کر رہی ہوگی. فصیحہ نے اسے سوچ میں دیکھ کر سوچا شاید وہ سوچ رہا ہو کہ ہمارا مستقبل کتنا شاندار ہوگا. بے حد کوشش کے باوجود وہ خانہ بدوش لڑکی کا خیال ذہن سے نہ جھٹک سکتا تھا. اس نے محسوس کیا جیسے اسے ایمی سے شدید پیار ہو گیا ہے. رات بھر وہ سو نہ سکا، اور صبح ہونے سے پہلے نواب زادے نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ہر قیمت پر ایمی سے شادی کرے گا اور اسے خانہ بدوشوں کے ساتھ جانے سے روک دے گا. صبح اس نے فیصلہ کیا کہ ایمی سے سب کچھ کہہ دے اور اس کی رائے معلوم کرے. نواب زادی فصیحہ آخر نواب زادی تھی. موسیقی سیکھنا اس کے بس کا روک نہ تھا. وہ تو اس نے متاثر ہو کر ستار سیکھنے کا فیصلہ کیا تھا، مگر وہ زیادہ دیر اس پر قائم نہ رہ سکی. اس کا شوق ابتدائی اسباق ہی سے پورا ہو گیا اور اس نے ستار کو ہاتھ لگانا بھی چھوڑ دیا. بقول اس کے یہ اس کے بس کا روگ نہ تھا. اس حالات میں ایمی کی ملازمت بیکار تھی، مگر وہ جاتی بھی تو کہاں. اس کا قبیلہ تو بہت دور نہ جانے کہاں جا چکا ہوگا، اور اسے تلاش کرنا ناممکن تھا. عظیم نے دوپہر کے وقت ایمی کو اپنے کمرے میں بلایا. خلاف معمول اس نے شربت کے 2 گلاس منگوائے. ایک خود پیا اور دوسرا ایمی کو پینے کے لیے کہہ دیا. اس نے کہا، فصیحہ سے تو آپ کی شاگردگی کا رشتہ ختم ہو گیا ہے نا؟ اب بتائیے کیا پروگرام ہے؟ وہ گھبرا گئی اور پھر کچھ سوچ کر بولی، اب میرے بابا آئیں گے تو میں ان کے ساتھ چلی جاؤں گی. شاید وہ 1 سال سے پہلے ہی آ جائیں گے. نہیں، عظیم نے فیصلہ کن انداز میں کہا، اب تم اس محل سے نہیں جاؤ گی، شاید کبھی نہیں. وہ کرسی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی. اس کا جسم کانپنے لگا اور خوفزدہ آواز میں اس نے کہا، مگر کیوں بابو جی؟ ہماری خواہش ہے، عظیم نے نوابوں کے انداز میں کہا. مجھے آپ کی نیت خراب معلوم ہوتی ہے، ایمی نے کہا. مجھے جانے دیجیے، بیٹھ جاؤ. عظیم نے اتنے روب سے اور فیصلہ کن انداز میں کہا کہ وہ واقعی بیٹھ گئی. اس نے پھر کہا، ہم تمہیں محل میں رکھیں گے،
تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری نیت پر شبہ کرنا بھی فضول ہے۔ میں نواب زادہ ہوں اور خاندانی وقار کو ہر حال میں قائم رکھنا ہماری روایات میں سے ہے۔ پھر وہ بولی، پھر عظیم نے دہرایا، پھر کیا؟ تم ہمیں اچھی لگتی ہو، خوبصورت، بھولی بھالی اور پیاری پیاری۔ ہم تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں، تمہیں اس حویلی میں ملکہ کی طرح رکھیں گے، تم در بدر نہیں بھٹکو گی۔ اور میرے بابا؟ وہ بولی، اگر وہ پسند کریں تو ان کو بھی ہم یہیں رکھ لیں گے، انہیں بہت سے روپے سے اچھا سا کاروبار شروع کروا دیں گے اور وہ اپنی باقی زندگی آرام سے گزار دیں گے۔ عظیم نے بتایا، نہیں بابو جی، وہ بولی، ہمارے خاندان میں کبھی کسی لڑکی نے خاندان سے باہر شادی نہیں کی، ہم لوگ تو اپنے قبیلے سے باہر بھی شادیاں نہیں کرتے۔ ایک بار ایک لڑکی نے خاندان سے باہر شادی کی تھی اور اس کا انجام جانتے ہیں کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ عظیم سراپا سوال بن گیا۔ سردار نے اسے قتل کر دیا تھا، وہ بولی، مگر تمہارے بابا ایسا نہیں کریں گے۔ وہ بولا، ضرور کریں گے بابو جی۔ ایمی نے بتایا، وہ کبھی برداشت نہیں کر سکیں گے کہ میں، اور وہ خاموش ہو گئی۔ پھر وہ بولی، میری نسبت بابا نے ایک قبیلے کے ایک جوان سے کر دی ہے، مگر وہ مجھے پسند نہیں، اس لیے ابھی تک شادی نہ ہو سکی، اور اب تو وہ پھر کوئی بات نہ بتا سکی۔ اس کے چہرے کے اضطراب سے یوں لگتا تھا جیسے وہ بے حد شش و پنج میں مبتلا ہے۔ عظیم نے کہا، یقین کرو ایمی، اگر تم وعدہ کرو کہ تمہیں اعتراض نہیں تو میں سب کچھ کر لوں گا۔ بابا مان جائیں گے نا؟ اس نے پھر پوچھا۔ ضرور مان جائیں گے، عظیم نے جواب دیا۔ اور پھر آپ کے ماں باپ؟ ایمی نے سب سے سخت سوال کر دیا۔ ان کا کیا ہے؟ عظیم نے کہا، اگر انہوں نے انکار بھی کر دیا تو میں ان کی رضامندی کے بغیر تم سے شادی کر لوں گا۔ یہ کیسے ہوگا؟ وہ بولی، صرف ساتھ دینے کا وعدہ کرو، عظیم نے کہا، پھر رستے کی ہر رکاوٹ کو میں دور کر دوں گا، وعدہ کرو۔ عظیم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ ایمی نے اپنا نرم و نازک اور ملائم ہاتھ عظیم کے ہاتھ پر رکھ دیا اور آہستہ سے بولی، میں وعدہ کرتی ہوں، شکریہ۔ وہ خوشی سے جھوم کر بولا اور ایمی کا ہاتھ چوم لیا۔ میں کل تک سب انتظام کر لوں گا۔ مگر بابو جی، وہ بولی، مجھے اب بھی ڈر لگتا ہے، میرے بابا کبھی معاف نہیں کریں گے۔ تم فکر نہ کرو ایمی، میں مرد ہوں اور مرد کبھی جھوٹا وعدہ نہیں کیا کرتے، عظیم نے کہا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ اتنے میں فصیحہ اندر آ گئی۔ اس نے ایک نظر ایمی کو اور عظیم کو دیکھا، پھر بولی، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کتابیں تو بند پڑی ہیں، کیا سبق زبانی یاد کیا جا رہا ہے؟ جی، عظیم نے کہا۔ آپ کو ہر وقت اعتراض کیوں رہتا ہے؟ وہ خاموش ہو گئی۔ کچھ دیر وہ ایمی کو دیکھتی رہی، پھر بولی، میں نے کپڑے منگوائے ہیں، آؤ سلائی کا کام شروع کریں، مگر یہ اب آپ جیسا لباس پہنے گی، خانہ بدوشوں والا نہیں، عظیم نے کہا۔ وہ کیوں؟ جیسا دیس ویسا بھیس والا معاملہ ہے نا، عظیم نے بات بدل دی۔ فصیحہ مسکرا دی۔ وہ جان بھی نہ سکی کہ دونوں کے درمیان کیا معاملہ طے پا چکا ہے۔ اس نے ایمی کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے کمرے میں لے کر چلی گئی۔ فصیحہ نے لباس کاٹتی ہوئی ایمی کو دیکھا۔ وہ کچھ سوچ رہی تھی۔ اچانک اس نے کہا، ایمی ایک بات کہوں؟ جی جی بی بی جی، کہیے۔ وہ بولی، میں نے ستار سیکھنے سے توبہ کر لی ہے، یہ تو میرے بس کا روگ نہیں، اور اب تم جانتی ہو تمہارا کام ختم ہو گیا۔ جی؟ وہ حیرت سے بولی، تم چاہو تو اپنے قبیلے میں جا سکتی ہو، فصیحہ نے کہا۔ مگر بی بی جی، ایمی نے جواب دیا، ہمارا قبیلہ خانہ بدوش ہے، کہاں تلاش کروں گی؟ تم ہر سال ادھر سے جاتے ہو، فصیحہ نے کہا۔ تمہیں معلوم تو ہوگا ہی نا کہ قبیلہ کس طرف گیا ہے اور اکثر کس طرف جایا کرتا ہے۔ ملازم تمہارے ساتھ بھیج دیے جائیں گے، تلاش میں وہ تمہاری مدد کریں گے، اور دیکھو تم بھی اپنے بابا اور قبیلے کے بغیر اداس ہو، اور تمہارے بابا تمہارے بغیر اداس ہوں گے۔ وہ تو ہے، ایمی نے جواب دیا۔ تو پھر تم کل ہی چلی جاؤ، فصیحہ نے کہا، ہم تمہیں بہت سا مال دیں گے اور ملازم کے ساتھ رخصت کر دیں گے۔ وہ کچھ بھی نہ بولی۔ یکدم اسے عظیم کا خیال آ گیا، جس نے اسے زمین سے آسمان پر پہنچا دیا تھا۔ کیا وہ اتنی بلندی سے اتنی جلدی گر جائے گی؟ ابھی تو اس نے خیالوں کے محل بھی نہ بنائے تھے۔ وہ خاموش خاموش کام کرتی رہی۔ فصیحہ نے کہا، تم نے جواب نہیں دیا؟ سرکار، وہ انتہائی ادب سے بولی، میری کیا مجال کہ آپ کے سامنے بولوں، مگر میرا قبیلہ نہیں ملے گا اور ہمیں خواہ مخواہ پریشانی ہوگی، مگر تم 1 سال یہاں کیا کرو گی؟
फसीहा ने बेजारी से कहा, भाई अपने कबीले वालों के साथ जाओ और अपना काम करो, यहाँ तुम्हारा काम तो खत्म हो गया ना। अब एमी को पता चला कि फसीहा ने सितार बजाना क्यों छोड़ दिया है। वो तो जल्दी जल्दी इसे हवेली से भगा देना चाहती थी। एमी ने कहा, सरकार एक सूरत है, बताओ। फसीहा सिरापा सवाल बन गई। आप मुलाजिमों को भेज दें और वो मेरे बाबा को तलाश करके मेरा पैगाम दें कि एमी आपके पास आना चाहती है, इसकी मुलाजमत खत्म हो गई है, वो इसी लम्हे मुझे लेने आ जाएंगे। एमी ने मशवरा दिया। हाँ, फसीहा को बात समझ में आ गई। ये किसी कदर दुरुस्त है, मैं कल ही इंतजाम करती हूँ और इतने दिनों में ये लिबास भी तैयार हो जाएगा। इतने में अम्मी हजूर भी आ गई। फसीहा ने सारी बात इनसे कह दी। इन्होंने कहा, हाँ हाँ, अब इसकी क्या जरूरत है, इसे जाना ही चाहिए। बेटी तुम अजीम से कहो कल ही वो किसी मुलाजिम को भेज दे ताकि इनके कबीले का पता चलाया जा सके और बेचारी अपने बाबा के पास जाए। ये भी तो उदास है। वो पहले उदास तो ना थी, अब जरूर उदास हो गई। क्या महल वालों ने इससे मजाक किया था? इसे मुलाजिम रखा, पढ़ाना शुरू किया और फिर अजीम बाबू ने तो कहा था मैं तुम्हें महल की मलिका बनाऊंगा। ये मजाक कितना खतरनाक है। वो रोने लगी। फसीहा ने कहा, भाई क्या हुआ, तुम रोती क्यों हो? क्या हमसे कोई ज्यादती हो गई है? नहीं बीबी जी, वो बोली। आप क्या ज्यादती करेंगे? मुझे बाबा की याद आ रही है, बहुत जल्द वो तुम्हें आकर ले जाएंगे। फसीहा ने कहा, चंद रोज और सब्र करो, तुम तो वाकई उदास हो गई। अब एमी क्या बताती कि वो किस बात पर रोई थी। बहरहाल इसने आंसुओं से हर मजबूर लड़की की तरह दिल का बोझ हल्का कर लिया। अब तो वो हवेली के आदाब से वाकिफ हो रही थी और फसीहा ने इसे इंतकाम का निशाना बनाया था। मगर वो क्या कर सकती थी, वो मुलाजिमा थी और हवेली पर इसका कोई हक न था। इसी शाम जब अजीम को खाने की मेज पर अम्मी हजूर ने कहा कि अजीम बेटे किसी मुलाजिम से एमी के कबीले का पता लो और इसे एमी के बाबा के पास भेजने का बंदोबस्त करो, तो वो हैरान रह गया। इसने कहा, इतनी जल्दी क्या है अम्मी हजूर? अगर फसीहा सितार बजाना ना सीखेगी तो एमी तो पढ़ना सीख रही है। ये मकतब नहीं है, बेगम ने कहा। हमें क्या पढ़ाना होगा, खुद पढ़ लेगी। काम खत्म हुआ, अब इसका क्या काम यहाँ? मगर इसका कबीला कैसे तलाश होगा? अजीम ने कहा। वो बेहद फिक्रमंद हो गया। फिर इसने कहा, अम्मी हजूर साल के बाद तो इसके कबीले वाले खुद यहाँ ऐसे लेने आ जाएंगे, तब तक पड़ी रोटी खाती रहेगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा। खाना बदोश लोग क्या सोच रहे होंगे कि इतने बड़े नवाब की हवेली में इनकी लड़की को कुछ अरसा पनाह भी ना मिल सकी। सोचते रहें। बेगम ने कहा, तुम जो मैं कहती हूँ वो करो और इसे वापस भेजने का बंदोबस्त करो। अजीम मजबूर हो गया। इसने फसीहा की तरफ देखा, मगर इसकी आंखों में फतहमंदी की चमक ने साबित कर दिया कि ये सब गुल इसी ने खिलाया है। वो गुस्से से पेशोताब खाकर रह गया। इसने फैसला कर लिया कि अगर इस फतह को शिकस्त में ना बदल दूं तो नवाबजादा नाम नहीं। मगर अम्मी हजूर के इत्मीनान के लिए इसने कह दिया, ठीक है अम्मी हजूर, मैं आज ही इंतजाम किए देता हूँ। बेगम और फसीहा मुतमईन हो गई। एमी अपने कमरे में थी। इसे मालूम ही ना था कि इसके बारे में क्या बातें हुई हैं और अजीम का जहन खोल रहा था। वो सोच रहा था अब क्या किया जाए। इसने पहली बार प्यार किया था, क्या वो इतना आर्जी होगा? क्या प्यार करने के लिए हर एक को इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? वो कोई फैसला न कर सका, मगर इतना फैसला जरूर कर लिया कि इसको हर कीमत पर एमी को हवेली में रखना है। नवाबजादा अजीम, जिसके एक इशारे पर मुलाजमों की फौज भागी आ सकती थी, एक मामूली बात पर एक लड़की से दिल हार बैठा था। वो सोचता रहा कि इसे क्या करना चाहिए। आखिर इसने घर वालों को धोखा देने के लिए फैसला कर लिया। इसने अपने एक खास मुलाजिम को बुलाया और उसे कुछ समझा दिया कि वो चंद रोज के लिए इधर उधर चला जाए और कुछ रोज बाद आकर ये कह दे कि खाना बदोशों का कुछ पता ही नहीं चलता, न जाने वो किधर निकल गए हैं, और उसे इस बात का माकूल इनाम दिया जाएगा। चुनाचे अजीम ने मुलाजिम को माकूल पैसे दिए और रुखसत कर दिया। घर वाले मुतमईन हो गए कि खाना बदोशों की तलाश में सरतोड़ कोशिश की जा रही है। मगर चंद रोज के बाद मुलाजिम ने आकर कह दिया, सरकार, खाना बदोशों को तलाश करने की बेहद कोशिश की गई, मगर इनका कोई पता नहीं चलता, ना मालूम वो किधर निकल गए हैं। इस दौरान अजीम खोया खोया सा रहा। ना तो इसने एमी को सबक याद कराया और ना कोई और बात की। अम्मी हजूर को यकीन हो गया कि खाना बदोश कबीला अब वापस नहीं आएगा, वो तो 1 साल बाद ही इधर से गुजरेगा। अजीम ने अब अगला फैसला ये करना था कि एमी को किस तरह अपनाया जाए। अजीम नवाबजादा रेशम में टाट का पैबंद लगाना चाहता था
اور اگر گھر والوں کو اس کا علم ہو جاتا تو طوفان آ جاتا۔ سوچ میں عظیم کا وقت گزرتا چلا گیا اور وہ کوئی آخری فیصلہ نہ کر سکا۔ فصیحہ اور ایمی سے وہ حسب سابق ملتا، اور اب تو فصیحہ نے پھر سے ایمی سے ستار بجانا سیکھنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے تو اس لیے ایمی سے قطع تعلق کیا تھا کہ اسے اس حویلی سے چلتا کرے، اور جب 1 سال تک اس نے اس حویلی میں رہنا ہی تھا تو پھر کیوں نہ اپنا شوق پورا کیا جائے اور ایمی سے اس کا فن سیکھ لیا جائے۔ اسی دوران حویلی میں ایک تقریب ہوئی۔ میاں عظیم کی سالگرہ کی پارٹی تھی۔ رشتہ دار، ملنے والے، شہر کے معززین اور سبھی اس میں مدعو تھے۔ حسب سابق اس بار بھی نواب صاحب نے اکلوتے بیٹے کی سالگرہ پر پارٹی دی تھی اور اپنے سبھی ملنے والوں کو بلایا تھا۔ سبھی مہمان دعوت میں شریک ہوئے، کچھ نہ کچھ تحفہ ضرور لائے۔ حویلی کے زنانہ اور مردانہ حصوں کو برقی کمکموں سے سجایا گیا تھا اور خوبصورت شامیانے لگائے گئے تھے، جن کے درمیان باوردی ملازم مہمانوں کی توازہ کرتے پھر رہے تھے۔ اس تمام ہنگامے میں مہمانوں کے استقبال کے لیے فصیحہ اور عظیم کو اتنی فرصت ہی نہ ملی کہ وہ ایمی کے کوارٹر سے اسے لے کر آتے اور تقریب میں شامل کرتے۔ گو عظیم نے اس کی کمی محسوس کی، مگر پھر اس نے سوچا خانہ بدوشوں کے کپڑوں میں ملبوس ایمی اتنے معزز مہمانوں میں کیسے شریک ہوگی، اور ایمی اپنے کوارٹر سے سب کچھ دیکھتی رہی۔ اچانک فصیحہ کو خیال آ گیا کہ کیوں نہ اس تقریب میں مہمانوں کو ایمی کا گانا سنایا جائے، تقریب میں جان پڑ جائے گی۔ چنانچہ وہ بھاگی بھاگی ایمی کے کوارٹر میں گئی اور اسے وہ نیا لباس پہنایا جو خانہ بدوشوں جیسا نہیں تھا اور جو ابھی ابھی ایمی کے لیے سیا گیا تھا۔ ایمی کو جو ہی وہ لے کر مہمانوں میں پہنچی، سب نے اس کی طرف دیکھا۔ ایک مہمان خاتون نے کہا، یہ کون ہے؟ ایمی، فصیحہ نے کہا، ایک خانہ بدوش لڑکی جس سے میں ستار سیکھتی ہوں۔ ہم نے اسے ملازم رکھ چھوڑا ہے، بڑا اچھا ستار بجاتی ہے۔ مہمان خواتین خواہ ہنس پڑی اور ایمی شرمندہ سی ہو گئی۔ اس نے دیکھا عظیم ایک طرف کھڑا مہمانوں سے تحفے وصول کر کے ان کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ خواتین کی توجہ کا مرکز اس وقت ایمی تھی۔ وہ اس کی خوبصورتی، قد و قامت اور بھولے پن پر باتیں کر رہی تھیں۔ سب کا خیال تھا کہ یہ لڑکی ستار نہ بجا سکے گی، اور ایمی سوچ رہی تھی میرے پاس کیا ہے جو میں عظیم کو دے دوں، میں اسے کیا تحفہ دے سکتی ہوں۔ وہ خانہ بدوش لڑکی ان رسومات کو کیا جانے، اس کے لیے سب کچھ نیا تھا۔ بس اسے تو اسی قدر پتا تھا کہ یہ کوئی ایسی خوشی کی بات ہے کہ عظیم کو کچھ دینا چاہیے، اور اسے کچھ نہ دیا گیا تو وہ خود کو کمتر خیال کرے گی، اور وہ تو سردار کی بیٹی تھی۔ آخر اسے اپنے ہاتھ میں پہنی ہوئی انگوٹھی کا خیال آ گیا۔ یہ انگوٹھی اس کی ماں کی تھی۔ اس میں قیمتی موتی جڑا ہوا تھا۔ کوئی انگوٹھی چاندی کی تھی۔ اس میں جڑے ہوئے قیمتی پتھر کے سامنے اس تقریب میں دیا گیا کوئی بھی تحفہ حقیر تھا۔ چنانچہ اس نے یہ انگوٹھی عظیم کو تحفے میں دینے کا پروگرام بنایا۔ اچانک وہ عظیم کی طرف بڑھی۔ حیرت سے سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ آخر کیا دے گی، کسی کی سمجھ میں نہ آ سکا۔ فصیحہ کو غصہ آ گیا، مگر وہ نواب زادی تھی جس سے اپنا وقار ہر حال میں برقرار رکھنا تھا۔ اچانک ایمی نے کہا، بابو جی، میں آپ کو کیا تحفہ دے سکتی ہوں؟ میں تو گھر والوں سے دور ہوں، مگر پھر بھی ہم خانہ بدوشوں کا دل چھوٹا نہیں ہوتا۔ ہم غریب ضرور ہیں مگر نہ سمجھ نہیں۔ یہ حقیر سا تحفہ میری طرف سے بھی قبول کیجیے۔ اور اس نے انگوٹھی کو انگلی سے اتار کر عظیم کے سامنے رکھ دیا۔ اس کی اس حرکت پر مہمان خواتین بے تحاشا ہنس پڑی اور بیچاری کی بے عزتی سی ہو کر رہ گئی۔ عظیم کی امی نے کہا، یہ کیا مذاق ہے؟ ہم ملازموں کو دیا کرتے ہیں، لیا نہیں کرتے، اپنے آپ کو پہچانو۔ ایمی نے محسوس کیا کہ اس نے شدید غلطی کی ہے، کیا اسے کوئی تحفہ نہیں دینا چاہیے تھا؟ مگر دوسرے ہی لمحے عظیم نے یہ کہہ کر اس کا دل رکھ لیا، امی حضور، خلوص کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، یہ بھی انسان ہے، اس گھر کا نمک اس نے بھی کھایا ہے، اگر یہ بھی ہمیں کوئی تحفہ دے تو کیا حرج ہے؟ اور اس نے مسکرا کر ایمی سے تحفہ وصول کر لیا۔ ایمی نے یوں سر اٹھا کر سب کی طرف دیکھا جیسے وہ فتح مندی کا اظہار کر رہی ہو، جیسے کوئی بڑی چیز اسے مل گئی ہو۔ اس نے مسکرا کر عظیم کی طرف دیکھا اور فصیحہ جل کر رہ گئی۔ ایمی کا تحفہ بیش قیمت نہ صحیح، مگر بہرحال اس میں پیار کا جز انتہائی تھا۔ فصیحہ نے کہا، ادھر آؤ، اب مہمان خواتین تم سے کچھ سننا چاہتی ہیں۔ جی بہتر حضور، اس نے کہا، اور وہ پنڈال کے درمیان میں آلتی پالتی مار کر اپنا ساز سنبھالے بیٹھ گئی۔ اس کی مخروطی انگلیاں ساز کے تاروں سے کھیلنے لگی اور اس سے ایک درد بھری لہ نکلی کہ سب پر گو سکتہ طاری ہو گیا، اور پھر اس نے اپنے ہی انداز میں ایک لوک گیت سنایا، مجھے بھول نہ جانا
सामरिया। आवाज का लूच, अल्फाज का जादू और साज का उतार चढ़ाव सब दंग रह गए। और फिर खवातीन की फरमाइश पर इनको कई नगमे सुनाए गए और एमी ने तकरीब में गोया जान डाल दी। तकरीब के बाद मेहमान खवातीन ने इसे इनाम और इकराम से नवाजा और एमी ने खामोशी से इनाम कबूल कर लिए, क्योंकि इनके रस्म रिवाज में गाना सुनाकर इनाम लेना खुशी की बात थी। मगर अजीम को ये बात एक आंख न भाई कि इसकी महबूबा इसकी मेहमान खवातीन से यूं इनाम ले, ये अच्छी बात ना थी। मगर नवाबजादे और खाना बदोश दोशीज़ा के जहनों में जो फ़र्क था वो इतनी जल्दी दूर कैसे हो सकता था। और जब मेहमान चले गए तो फसीहा ने कहा, अजीम साहब एमी की अंगूठी वापस कर दो, इससे कुछ लेना हमारे शायान शान नहीं। मगर ये भी तो ज़रूरी नहीं कि मैं हर मामले में आपका हम ख्याल बन जाऊं, अजीम ने जवाब दिया। तो क्या आप वो अंगूठी वापस नहीं करेंगे? फसीहा ने पूछा। नहीं, अजीम ने जवाब दिया। नहीं अजीम बेटे, इसे अंगूठी वापस कर दो, हमें इससे कुछ नहीं चाहिए, बेगम ने कहा। मगर क्यों अम्मी हजूर, इसने तो तोहफा दिया है और तोहफा वापस कर देना भी तो बुरी बात है, अजीम ने कहा। मगर नौकर से तोहफा लेना अच्छा नहीं, इसे तोहफा वापस करना ही होगा, बेगम ने इसरार किया। अगर आप मजबूर करती हैं तो मैं इसे नई अंगूठी मंगवा दूंगा, ये अंगूठी वापस करना मुझे पसंद नहीं। अम्मी हजूर, मुझसे किसी का दिल नहीं तोड़ा जाता, अजीम ने जवाब दिया। बड़ा जिद्दी है, बेगम ने मुस्कुराकर कहा। अच्छा, इसे और मंगवा देना। बेहतर अम्मी हजूर, अजीम ने कहा। और फसीहा जलकर रह गई। अजीम कैसे बताता कि ऐ मेरे घर वालों, ये तो इस महबूब की निशानी है जिसे मैं प्यार करता हूँ, और इसे निशानी लौटा देना मेरे बस में नहीं है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली बुक्स की अपडेट्स आपको मिलती रहे। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार करें और ये भी बताएं कि आपको हमारी बुक्स कैसी लगती हैं। मज़ीद मालूमात और डिस्कशन के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। शुक्रिया।